بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے ذکر والے تو رٹورایا قبول فرماویں، ہر قدم عبادت شمار فرماویں، حقیر دی نوکری اور پہلے بات تمام دا سجدہ ذکر مخدومہ کونین قبول فرمائے۔ کسی مومن مومنہ آزادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات وچو کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن براد روزے دا زبار نہ ہو۔ ہادی و مہدی امام برحق دے ظہور اچ تعجیل فرما، آقا و مولا دی زیارت نصیب فرما۔ اول و آخر جو آمین آکھ سکتا ہے وہ ضرور آمین دی تکلیف فرمائے۔ میرا مالک کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما، کوئی مشکل ہے تو مشکل کشائی فرما، کوئی حاجت ہے تو حاجت روائی فرما۔ اور میرا اللہ تن مجلس سے آزاد توسلنا محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ دے رہے ہیں، غزہ دے مسلمانہ دی محافظت فرما، عالم میرا مولا صحت عطا فرما، عالم اسلام دا بول بالا فرما، مذہب حقان و ترقی عطا فرما، امام قائم دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ قبولیت دعا واسطے جتنی کر سکو اتنی اچھی صلوات مل کے سارے۔ صاحبان گرامی قادر محبان محمد و آل محمد، موالیان حیدر کرار، دو قسم دے راستے امت مسلمہ نے اپنی نجات واسطے بعد از رسول اختیار کی تھے۔ پہلے رستے دا نام ہے بادشاہت، دوسرے دا نام ہے امامت۔ جنہاں امامت دا رستہ چنیا ہے وہ شیعہ اثنا عشریہ خیر الوریہ نے۔ بادشاہت اور چیز ہے، امامت اور چیز ہے۔ بادشاہ بندے زوری بن جاندے دنگی بن جاندے جبرن بن جاندے فارم 45-47 چو بن جاندے۔ بادشاہ بندے زبردستی بن جاندے، بادشاہ بندے وراثتی بن جاندے، بادشاہ بندے دال آ کے بن جاندے۔ امام خود نہیں بنتے، خدا بناتا ہے۔ امام خود نہیں بنتے، خدا بناتا ہے۔ بادشاہ جابر ہو سکتا ہے، بادشاہ ظالم ہو سکتا ہے، بادشاہ انتقام دی آگ بھرے ہوئے ہو سکتا ہے۔ امام نہ ظالم ہوتا ہے، نہ جابر ہوتا ہے، نہ انتقام لینا لہ ہوتا ہے۔ امام جے جابر ہو گیا تو قاتل نو شربت علی کدی نہ پہ۔ امام دی ذات چ اگر جبر پایا جاندہ تو بھرا دے قاتل نو کھانا کدی امام نہ کھانا۔ سارے مذہب دی ترجمانی ہو رہی ہے، مزید ساتھ دینا۔ بادشاہ ہون والا زندگی بدلنے دیر نہیں لگتی، ہو سکتا ہے شروع چ عیاش ہوئے آخر ٹھیک ہوئے۔ کئی بادشاہ تو ساری زندگی عیاشیاں گزار گئے،
اس زندگی دا کردار دا اتار چڑھاؤ بادشاہ ہی تو آ سکتا ہے، سلسلہ امامت ایسا نہیں ہے۔ امام ہوندا ہے ہمیں ماں دی جھولی چوے، امام ہوندا ہے ہمیں 13 رجب نو کعبے وچ ہوے، امام ہوندا ہے ہمیں رسول دے بستر تے ستا ہوئے، اور صرف شیعہ نال گل ہے باقی کسے نال گل نہیں۔ امام اتھے بھی امام ہوندا ہے جتھے توحید دے پردے ہون، محبوب ملاقات واسطے گیا ہو۔ مزید توجہ دیو، جائے نہیں شامل میں انہوں بھی نال شامل گئے۔ امامت اور بادشاہت دا اگلا فرق ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ بادشاہ تے ٹر کے امام کول گئے، سبحان اللہ، امام کدی ٹر کے بادشاہ کو۔ بادشاہن ضرورت پئی ہے امامت دی، امامت نو کدی تخت دی ضرورت نہیں۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، امامت کو کسی دور میں بھی تخت کی ضرورت نہیں رہی۔ امام قید خانے بھی ہویا ہے تو درود و سلام امام تے ہی ہویا ہے۔ یہ ضرورت بادشاہ نو آئی تائیں تو اسا کیا پتر نو بیتھے لکھوا کے لایا اب مامی غلام دا پتر۔ پھر چلو مرکزی گل کریے، ذرا دعا فرمانا مرشد صاحب دعا کرے، والدین شاہ جی سرکار جتھے بھی بہ گئے ہو بسم اللہ۔ وچ دین رکھیا جائے، پھر ویکھیا جائے بے بادشاہ دا دین نال کیا رویہ ہے، امام دا کیا سلوک۔ میں دعوت ذوالعشیر تو لے کے آج دے دن تک مکمل کہانی سگلے جملے سے پڑھن لگا، دکھ لگے گا ایڈے سیانے لوگاں کو خاموش رہ گیا۔ بادشاہ پہ مشکل بنے جو دو دین کو آگے کر دے، کرسی خطرے میں پڑے تو جو دین کو آگے کر دے، اختیارات خطرے میں پڑے جو دین کو آگے کر دے، اپنی ذات خطرے میں پڑے، اپنی سلطنت خطرے میں پڑے تو جو دین کو آگے کرے اسے بادشاہ کہتے ہیں، اور جب دین کو خطرہ ہو تو جو خود آگے ہو جائے اسے ہی بات۔ کیوں بھائی میرا سنو میں نے ویکھیا تو دین نو جتے خطرہ پیا وہ تو دین پیچھے کر کے امام اگے ہو گئے۔ پھر یہ ویکھیا جائے بھئی یہ جتنا سلسلہ اس سارے وقتاں اس گزرے ہے بادشاہت اور امامت دا، اس وچ امامت بادشاہت نو کے جان دی رہی اور بادشاہت امامت نو کے سمجھ دی رہی۔ کیا بادشاہ کدی خود نو امام تو برتر سمجھے؟ یہ ویکھنا پے گا۔ اس واسطے شیعہ سنی کتاباں جی روایت موجود ہے، حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، اور ایک بندہ حرمت اسلام تے نگاہ پا رہے ہیں، بارہا دی نظر اٹھ رہی ہے اسلام دیاں دھیاں دی طرف دوران طواف۔ امیر ممکنات بھی حج تے اور مولا دی نظر پہ گئی، بھئی بار بار انج کر رہے ہیں۔ امیر بندے ٹپ کے دوڑ کے بڑی عجلت نال ایتھوں نہ پیا اور چاٹ ماری، دور بادشاہت دا آئی، وہ سدھا دربار چلا گیا۔ اس نے کہا یا ابن خطاب مجھے تو علی نے مارا ہے، بڑی رش میں مارا ہے، بڑے بندیاں دے سامنے مارے، تھلے لو میرا بدلہ لاؤ۔ اس سمجھا پہ میں ذرا بادشاہ دا قریبی ہاں تو جو گل علی دی ہو سی تو بغیر کسی چھان بین دے میرا ساتھ دیتا جا سی۔ وہ بڑے منصف مزاج ہیں، تاریخ آدھی انہوں نے حد کی تھی، وہ تھلے لتے تو نہ دوجہ تماچا منہ تے مار کے آکھیا علی نہ لڑ کے میری قبر دی رات گندی کرن آگے ہیں، تجھے بھرے مجمع میں گناہ کرتے ہوئے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ علی علیہ ہاتھ اٹھا کے بولے حیدری حیدری علی
تین بھرے مجمع گناہ کر دیاں ڈٹھا ہے عین اللہ ماریا ید اللہ. کیا کرے رضی اللہ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑا جا مسکرا ہوا صحیح. جنہوں نے سمجھ آئی ہو تھوڑا جا زیادہ مسکرا ہوا تاکہ جنہیں نہیں پہنچے انہوں نے پتہ لگے سی واقعی نہیں پہنچے. میں پھر آخ دینا میں پیادا ہوں فرما رہے ہیں میں تجھے اللہ کی آنکھ عین اللہ نے مارا. عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا. اور اس معاملے رضی اللہ کے کر یعنی یہ وہ فضیلت ہے جڑی وہ اپنی زبان تو حضرت علی ابن ابی طالب نو دے رہے. یہ مطلب ہے دو چیزاں الگ الگ سفر کر رہی ہیں. بادشاہ عوامی پہلو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. امام حکم خدا نال فیصلہ کرتا ہے. آئمہ نے جتنی زندگی گزاری ہے وہ بادشاہت دے نال نال گزاری. دو سلطنتوں نے جسے آئمہ دی زندگی گزری ہے. پہلی سلطنت ہے اموی اور انہوں دے 8 بادشاہ ہیں اور 95 سال انہوں دا عرصہ حکومت ہے 95 ایئرز. پھر جڑی اگلی سلطنت ہے وہ بہت بڑی سلطنت ہوئی عباسیہ سلطنت ہے اور اس دے 37 بادشاہ ہیں اور انہوں دا عرصہ حکومت ہے 550 سال. انہاں جو اگر تسی کو محبان اہل بیت کرنا چاہو انہاں دو سلطنت چاہو تو تم گنتی دیکھو 1-2 بندے مل سے وہ بھی انہیں کھول کھلا کے نہیں. 8 امیاں دن 37 دن 8 37 45 بندے ہو گئے 45 بادشاہ اور 95 اور 550 سال ہے 620 سال دا عرصہ بڑھتا ہے. اس سارے عرصے وچ مورخ جو لکھیا ہے ایک پاسے تلوار رہی ہے دوسرے پاسے خزانہ رہا ہے. مورخ اس دسترخوان تے بٹھایا گیا ہے کہ جدے سجے پاسے تلوار دوسری طرف خزانہ. کہ اگر ادھو لکھنا ہے ادھو لکھنا جو لکھنا ہے ساری مرضی نال لکھنا ہے. یہ راستہ چاہتے ہو یا یہ راستہ چاہتے. پھر سارے عرصے وچ احادیث دی کانٹ چھانٹ کیتی گئی. اسی چو نام کڈے گئے نام شامل کیتے گئے. ادھر دی گل ادھر کیتی گئی ادھر دی گل ادھر کیتی گئی. سیانے لوگوں توڑ تک میری بات پہنچ رہی ہے. 650 سال دا عرصہ بندا ہے اور 45 بادشاہ بندے. مقصد ایک کا ہی ازائے حسین رک جائے حق بطول چھپ جائے ولائے علی رک جائے علی ولی اللہ ختم ہو نعرہ حیدری دی صدا نہ لگے. یہ بات عرب کے بازاروں میں ہی بند ہو کے رہ جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. 45 بادشاہ اور 620 سال دا عرصہ اپنے ارادوں کے ساتھ خاک میں خاک ہو گیا. علی کل بھی علی تھا علی آج بھی علی ہے. آخر تک صدا دیو حیدری. علی کل بھی علی ہے علی آج بھی علی ہے علی ہمیشہ علی ہے. اس سارے عرصے جڑا مشکل ترین عرصہ بنتا ہے نا بادشاہتاں دا ہر امام دا وقت مشکل گزرے. ایسا نہیں ہے کسی امام نے امت سہل پسندی نال زندگی گزارن دیتی ہوئے. لیکن جو کٹھن ترین وقت سوسائٹی دے لحاظ نہ لایا معاشرتی لحاظ نہ لایا وہ تو 6ویں بادشاہ دا وقت. اس وچ اموی اور عباسی آپس وچ حکومت واسطے لڑ رہے ہیں اور ہن دوویں دشمن اہل بیت. اور عباسیاں دے دعویٰ بھی ہے بھی اسی رشتہ دار بھی ہیں. کنہ دے سیدہ دے مدینے والے دے. عبداللہ ابن عباس دی اولاد ہے اور عبداللہ ابن عباس تو بہت بڑا محب اہل بیت ہے. کہانی اس شخص دی قوم تک پہنچی جو نہیں بھئی کون آئی. پتریر دا رشتہ اپنی جگہ تھے. سب تو پہلے علی دا شاگرد ہے. یہ پہلا غیر معصوم ہے جدے سر تے پاگ علی خود بدی ہے. تفسیر قرآن انہوں علی پڑھائی ہے. اے شام کھڑا ہے شام علی دے دربار ہے. میرا مرشد دعا فرما وہ ان پہ آدھا بھی سنیا تو قرآن علی تو پڑھے. ہو سکا بالکل میں قرآن تو پڑھے.
اے دریا اس کہا جی بالکل میں قرآن تو اس کہا تیرے کو قرآن دا کتنا علم انہوں نے گل سمجھے آئے اس کہا میرے کو قرآن دا اتنا علم ہے کہ اگر میرا اٹھ سہراج گم ہو جائے تو میں قرآن تو پوچھاں بھائی او دی نقیل کیڑے پاسے گئی قبر دیاں قدھاں تک اس بندے دا مشکور فرخ جڑا اس گل تے بول پہ او تھلے لتا تو اس پھر خزانیاں دے منہ ایک وری ہو دا پردے چاہو بھائی تے مورخانو آکھو تسی قلم چاہو سیانا بندہ چلاک بندہ ہے بکی دوں میں گل کٹ ہونے میں کٹ لے سا اس جو اتنا بڑا دعویٰ کی تب میں قرآن تو پوچھا وہ میرا اٹھ کے دے گیا اس نے سامنے خزانے شزانے کر کیا کیا پھر تو مطلب ہے تیرا علم تے علی تو زیادہ ہویا کپ کپی تاری ہو گئی چہرہ زرد ہو گیا ایتھے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے گمان کرنا بھی اسلام دے دائرے تو باہر ہونے لی گل ہے میرا علم 70 جگہ تے قرآن دا جمع کیتا جائے یاد رکھنا کہ وہ علی کے علم کی ایک جز کے برابر ہے علی کتنا بڑا عالم ہے اس دا احاطہ میں نہیں کر سکتا اس دا پتر ہویا تو یہ حضرت امیر المومنین کو لایا اس کا مالک ہے میرا پتر ہویا اور میرے مولا نے ہی چاہیا اور میرے مولا نے دی پیشانی ویک کے فرمایا یہ نام علی ہے پھر میرے مولا دی اکھائیں دا چہرہ ویک کے فرمایا عبداللہ ابن عباس ان لے جا ان سنبھالیں یہ بادشاہاں دا پیو ہوئی وہ دی نسل جو اگوں عباسی بادشاہت ساری شروع ہوئی ہے 37 بادشاہ بڑھیں تو نے جو دسے کو بندہ حضرت علی ابن ابی طالب نہ بادشاہ نہ جان دے بے نہ کہ کرنا پھر حضرت علی ابن ابی طالب پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں بے بادشاہ دا پیو ہے کیونکہ علی علی ہے اور امام جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا نہیں دیندہ سزا میرا مولا جرم تو پہلے ہون اے دو سلطنت لڑیاں اور اے عرصہ بن رہے امام صادق علیہ السلام دا اموی حکومت ختم ہو رہی ہے پریشان تو نہیں بیٹھا میرے ساتھ اور عباسی سلسلہ شروع ہو رہا ہے عباسیان دا موٹو نعرہ جو ہر پارٹی دا نعرہ ہوتا ہے عباسیان دا نعرہ ہے مدینہ اللہ دا انتقام اسی لانا ہے ساڑھے نہ رلو عوام دے جذبات حاصل کرنا ستے محبتہ حاصل کرنا ستے اور ایک وقت ملے میرے امام نو تجویز دا اس تو پہلے فقہ کوئی نہیں فقہ دا آغاز اتھوں ہو رہے 83 ہجری میرے مولا دی دنیا تے آمد ہے 95 ہجری چوتھے بادشاہ دی دنیا تو جانا ہے تو 12-13 سال جو امام صادق علیہ السلام نے زندگی اپنے دادا نال گزاری ہے پھر اپنے والد نال گزاری ہے تو دادا تو کربلا بھی ملی ہے حق زہرا بھی ملیا ہے مدینے دی بھی ملیا ہے کوفہ بھی ملیا ہے اور سارے علم دا وارث ہے چلو میں تھا ایک اور بادشاہ اور امامت دا فرق دستا بادشاہ سچا ہو تو اسے صدیق کہتے ہیں اور صدیق وہ ہے جو سچ بولے تسی دعا دینا اس گلتے جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں اور میرے مولا نے جڑا عرصہ گزارے اسے صرف علوم محمد والے محمد نہیں اجاگر کی تھے دنیا دا کوئی شعبہ نہیں جدی تانے بانے جس دے اصل امام صادق علیہ السلام تے نہ جان دی ہوئے دنیا دا کوئی علم ایسا نہیں جدی شاخ تیرے 6ویں بادشاہ تک نہ جان دی کیمسٹری دا باپ ہے جابر بن حیان وہ دی 200 کتاب اس لکھی ہوئی ہے ہون بھی ہو جی کچھ کتاباں دے حصے آقا شہاب الدین ماراشی نجفی دی لائبریری پے ہوئے ماراشی دی لائبریری جا کے جابر بن حیان دی کسے پہلے جڑی سب تو پہلے کتاب پئی ہے انہوں کھولو وہ دے پہلے صفحے تے لکھے ہوئے ہے کائنات میں کوئی شخص میری باتوں کی رد نہیں کر سکتا امام ہے جابر بن حیان امام ہے معصوم ہے
پھر اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ اگر آپ نے دعوے دی دلیل لکھ رہا ہے، اس نے کہا کائنات میں کوئی شخص میرے علم کی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ علم میں نے امام صادق سے سیکھا ہے۔ مشکل ہے، مشکل ہے مجلس، مشکل ہے، توجہ طلب بات ہے۔ 70 بندے ہیں جو جتنے بھی مسلمان نے، انہیں مسلمان ہیں سب تو زیادہ جڑی فقہ اس ٹائم رائج ہے امام ابو حنیفہ دی ہے۔ 4 فقہا نے، 4 امام نے، 4 فقہ نے، 4 دے مسائل مختلف نے، نماز دے بھی، روزے دے بھی، حج دے بھی، زکات دے بھی۔ 12.5 نے ساڑھے پہلے دا حلال ہو یا آخری دا حلال ہے۔ جڑا پہلے دا آکھے ہو یا حرام ہے وہی آخری دا آکھے ہو حرام ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے میرے پڑھے لکھے سردار؟ پھر دنیا یونیورسٹی دا کنسپٹ بھی مدینے والا دیتا ہے، جامعہ یونیورسٹی آکسفورڈ پہلی نہیں ہے، آکسفورڈ تو ادھر دی گل ہے جدنے جہانگیر پہ بنادا یہ تو کہ انڈیا چو جڑا بنے تاج محل، آکسفورڈ تو اس وقت دی بات ہے۔ اے مسلمانہ دے بس قسمت دی ستم ظریفی بھی او کے بنا دے رہے، اے کے بنا دے رہے۔ سب تو پہلی یونیورسٹی جامعہ جیسے علوم ساری دنیا دے پڑھائے گئے وہ مدینے بنی، اور تیرے 5ویں امام نے بنائی اور اس نے مکمل رائج کیتا دنیا تے 6ویں بادشاہ، آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، پریشان بیٹھا ہے۔ اور 6000 بچہ میرے مولا کل پڑھتا آئی، 6000 بچہ، ظاہر ہے 6000 بچہ لنگر بھی تو کرتا ہی آئی، تے مدینے والے چندے والے تو ہن نہیں بچندہ دے وہ بچے پہ پڑھ دے۔ 6000 بچے دا 3 ٹائم دا کھانا بھی پک رہا ہے۔ ہائے ہائے، صحیح بالکل ٹھیک سوال کیتا ہے، دسو بھئی یہ کیسے غریب بن جنہوں کل 6000 بچہ کھا پی رہے اور پڑھ رہے ہیں؟ نہ یہ دماغ کے غریب تھے، نہ یہ ہاتھ کے غریب تھے، نہ یہ دل کے غریب تھے۔ نگاہ میں دینا، نگاہ میں دینا۔ اور سب تو وڈی فقہ جڑی مسلمانہ اچ رائج ہے اس دے فقہ دا رائج کرنا لا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت پورے 2 سال تیرے 6ویں امام کول پڑھدا رہا ہے، کھاندا رہا ہے، پیندا رہا ہے، رہندا رہا ہے، اور واپس گئے بغداد تے انہاں آکھیا بھی میں ہن اپنی فقہ بن گئی۔ اچھا چلو تھوڑی خاموشی توڑی، یہ گلاں بہت ساری تاریخ دیاں ہو گئی، کوئی 1-2 نعریاں دی جگہ دئیے تو بہت زیادہ خشکی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، بہت کم پرے لگا گیا، اس گل نے تو روک دیں، ہوں گل پرلے پاسے لے جانے۔ بال تو نہیں نا میں کو جڑا یاد کر رہا ہے میں وہی پڑھنا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا میرے سردار۔ امام بسم اللہ سے 4 فقہ ہیں جی، 4 اختلاف ہے جی صحیح، لیکن 4 ایک گل تے کٹھے سارے علی دے دشمن۔ سبحان اللہ سے، سبحان اللہ۔ تو وہ جدن امام ابو حنیفہ مدینے نہیں فضائل میں ابو حنیفہ جو کڑنا ہے میں منہ بڑائی رکھو، این تو نہیں نا میں 6واں امام پڑھا تو پھر خیبر تے جاواں تیرے تو نعرے لوانا اس تے، ایسا نہیں۔ امام ابو حنیفہ جناب پہنچ گئے نا بغداد، انہاں جا کے آکھیا بھئی بغداد والے اعلان کرو جس کو کوئی بہت زیادہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مریض ہے، کوئی صحت نہیں ہو رہی، سالاں دا جڑا چارپائی تے پیا ہے، ان میرے کو لایا، میرے کو لا علاج مرضاں دا علاج۔ ہونو جناب کرن کے انہاں کول پانی آئی ہو، پانی جناب مریض نو دین، مردہ مریض ہوئے تو نسدہ جاوے واپسی تے پانی پی گئے۔ دکان جناب چمک گئی، نظام بڑا فٹ ہو گیا، جتنا پانی کٹ دیا اسے اور پا دیں دیا تاکہ پانی مکے نہ آتے، مریضاں دیا تے لینا جناب لینا۔ فقہ بھی چل پئی تے حکمت بھی چل پئی، سلسلہ تو بہترین ہو گیا۔ ایک شاگرد بڑا پرانا جڑا ہوئے نا انہوں پتہ ہوندہ با استاد تک کے حساب کتاب ہے، وہ نیڑے لگا ہو سکا استاد جی یہ گل دسو بھئی کوئی بوتل دا کمال ہے، کوئی پانی ہے کو راز ہے، یا کوئی پانی پان لگیا، کوئی دم شم پڑ دیو، کوئی سکھ آئے مدینے لے تو بھئی ایک کے چکر ہے، میں نے پتہ ہے پہلے سلسلے ہو رہا اے مدینے تو واپس آئے ہو تو گل ہو گئی ہے۔ وہ سکا جے تو کسے نہ دسے
تے میں تین دسدا بھی سارا نظام کے ہے ہن پھر گل پہنچنی آئی سائیں پتہ آئی میں فروخ جانا ہے گل کھول بانی ہے پھر انہیں سنانا ہے پھر انہیں نعرے مارنے تو گل تواڈے تک پہنچان واسطے گل کھل گئی اس آکھا نہ بوتل دا کرشمہ تے نہ میرے کول کو دم شام اس آکھا میں رہا 2 سال مدینے شیعہ دے 6ویں امام کول پڑھدا اس آکھا صبح دا کھانا بھی مولا گھر کھاندے ہن تے رات دا بھی گھر کھاندے ہن تے دن دا ہوندا ہی درس و تدریس دا سلسلہ تے دن دا کھانا شیعہ دا امام کھاندا یا اپنی جامعہ یونیورسٹی وچ تے آدھا میں ہوندہ می لائق تے میرا کم ہوندہ ہی تھلے آفتابہ رکھنا اتو پانی پانا تے امام دے ہاتھ دھوانا نہیں او شیعہ جدہ ہاتھ تھلے رہ جائے این پانی کر کے پیادہ میں نے قسم پیدا کرنے لی ذات دی جو پانی شیعوں کے امام کے ہاتھ سے لگا ہے وہی تو بیماریوں کو علاج کر رہا حیدری علی جو پانی شیعہ دے 6ویں امام دے ہاتھ نہ لگے ہے وہی تو لے آئے ہاں جڑا علاج پہ کرتا کائنات سمجھے بسم اللہ سے بسم اللہ سے مہربانی سے کائنات سمجھے کائنات سوچے کہ جنہ دے ہاتھ نہ لگے ہو یا پانی آب شفا بن رہا ہے انہوں دے خون دی کیا تاثیر ہے انہوں زوات مقدسہ دے لعاب دہن دی کیا تاثیر ہے انہوں دی قبران دی کیا تاثیر ہے انہوں دے قبہ نور کس عظمت دے مالک ہے اور یہ جتنی کہانی توارے تک پہنچی ہے کربلا و شام دی یہ توارے آئمہ تو مروی باتن یعنی اتھے تک تے تاریخ دسے ہے بھئی جس طرح امام باقر بچپنے چا اپنے بابا نال شام گئے ہیں صلی اللہ علیہ محمد و ٹھیک اسی طرح امام صادق بھی گئے ہیں اس ویلے امام باقر دے او عمران جو امام سجاد دیاں شام تو پھر بلاو آیا بھئی آؤ پیشی تے ہو یہ جتنی ذکر دی ترویج ہے جتنی ترتیب ہے برآمدگیاں دی ممبر دی مجلس دی بیٹھن دی یہ ساری امام صادق دی سیٹ کردہ ہے مجلس دی یہ ترتیب شام گئے نا تو دربار دے باہر انہوں آکھیا با اتھے کھلو جاؤ پیو پتر کھلو گئے صبح کھلوتے شام ہو گئی تو امام صادق اس لئے بڑی چھوٹی عمرہ دیا اپنے بابا دا ہاتھ نب کیا کہ بابا میں تھک پہ تو ازادارو امام باقر تے انج روئے بے دربار ڈٹھا بھئی رسول دا فرزند رو رہے پورے شہر ویکھیا بندے پوچھن تے مولا دے موچ گل نہ نکلے ایسا خوف ایسا میرے مولا نے دردناک اتھے گریا کیتا حتیٰ کہ پھر امام نہیں ہو بابا میں تے اتنا آکھیا با میں تھک پیا تو تسی اتنے بلند و بالا گریا کیتا ہے ایک گل میرے مولا کیتی ہو دے اندر زندگی دا رون بند ہے امام فرمایا تو پتر ہو کے تھک گیا ہے آباد رہو ہائے کرنا لے آباد رہے ہائے کرنا لے آزاد آئے حوصلہ لپو ہاتھ حوصلہ جی صحیح ہاں بالکل تسی صحیح فرما رہے ہو تسی اپنے ارادتاً بالکل زبردست گل کیتی ہے پر بالکل روایت دے مطابق روایت آدھی ہے جتھے علی دیاں دیاں الیاں اتھے اپنے پتر نو نال لا کے تیرا پنجواں امام گئے میرے مولا دسے ہے صادق ہے عیسائیاں اللہ محلہ ہے اتھے بھی رول دے رہے ہیں میرا پتر صادق اتھے بھی کھڑے رہے ہیں ازادارو ایک جگہ تے تو امام مٹی تے بہ گئے
اتھے مٹی تے ہاتھ مار کے تیرا پنجواں امام بڑا رویا وہ زمین پس گئی میرے مولا دے ہنجواں نال صادق مولا پوچھیا بابا اے کیڑی جا ہے فرمایا وہ جا ہے جتھے ظلم تو حالیہ مٹی تے بہ گئی اتھوں اگلا حصہ میری دادی ہیں بہ بہ کے عبور کیتا خدا اس ہائے دے بدلے تو ان شام لے جائے میرا مولا ہے جتنے ہائے کر رہے ہیں انہوں نے جا وکھاؤ جسے علی دیاں دیاں بے موسمیاں ضعیف ہوئی ہیں ہاں جی 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 ہے نہیں شاید بالکل ہے اور سونا رو رہے ہو تو پھر دن بعد زکی بھائی دن بعد آکھیا گیا بے آؤ شام داخل ہو وہ دربار پیو پتر داخل ہو گئے میرے بادشاہ ہوں جدن دربار داخل ہوئے نا تو وہ ماحول وہ گلاں وہ وقت امام دے بالکل حافظ پھر تازہ ہو گئے چٹی داڑی اللہ تیرے پنجواں امام کدیاں ہی ویکھے کدیاں ہی ویکھے کدی اچھے تخت ویکھے کدی تخت دے بالکل سامنے علی جا ویکھے اتنا رومن میرے مولا پوچھے بابا اے کیڑی جگہ ہے بابا اے کیڑی جا ہے تو میرے مولا فرمایا بیٹا یہ وہ جا ہے جتھے 9 گھنٹے اچھا چلو ایک باری بان دیو پھر ٹھہرو جی وزادار نے انہوں نان دیو پھر بے شک پکا بند کر دے ہون بند کرو اس نو انہیں تو کوئی بھی نہ آوے ان بند کر دیو میرے مولا فرمایا میرے بیٹا یہ وہ جگہ ہے جتھے 9 گھنٹے شریف زادیاں انج کری روایت نہ کھولو جی اس بوئن فضائل چی کھلتا رہا ہوں میں بڑی معذرت نال پہ آتا باہر کو بندہ کھلوے جڑا آکے وہ دروازہ یوز کرو میں نے ویکھو میرا محترم میں نے ویکھو اندر جدن میرے مولا دربار گئے نا تو کرسی تے اس آکھا جی ایتھے ببو جی تو ضعیف امام بڑے اوکھے کرسی تے بیٹھے تو سا کہ ہاں جی مقابلہ شروع کیتا جائے امام بیٹھے تو تیر اندازی دا مقابلہ شروع ہو گئی مختلف قبیلیاں دے بندے جنہاں تیر چلانے چ مہارت آئی سامنے نشانہ رکھے ہوئے اور تیر چھوڑ رہے پرش بڑا ہی دربار تو انہوں نے کہا بنی ہاشم تو زیادہ تلوار تیر کون چلا سکتے انہاں تو زیادہ جری کون ہے 2 بنی ہاشم دے چراغ جب دربار موجود ہیں انہاں نہ آکھ بھئی یہ بھی تیر چلان وہ تو بہ کے پیادہ ہے تیر دیو امام صادق نو امام باقر نو دیو تیر پنجمے بادشاہ ذرا تسی تیر چلاؤ امام فرمایا اسا دیگر تو بات تیر کدی نہیں آباد رہو ہائے کرنا لے کدی نہ رویں اس غم دے سوا انہاں کہ نہیں جی چلاؤ امام فرمایا نہیں اسی تیرن بعد از کربلا ہاتھ ہی کدی نہیں لائے وہ ساکھا مولا ہے کدی نہیں ہویا رگاں وچ بہادری علی ابن ابی طالب دا خون تے جڑے جنگ جان دے نو جند کدے بھول دے نہیں اس آکھا پورے دربار اصرار کیتا تو امام نے تیر کمان اچ پایا کمان نے تیر پا کے میرے مولا نے تیر چھوڑیا تو جڑا تیر پہلے لگا ہویا ہی نا نشانے تے وہ دی پشت چو تیر داخل ہویا وہ تیر چیر کے میرے مولا پورے دربار آکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے آکھیا ایڈا سونا نشانہ ہی تو تسی تیر چلانا کیوں چھوڑ دیتے ہیں فرمایا انہا تیران کسے ماں دا بڑا نقصان اور شام تا یاد ہی آئی اصغر منگیا تے پانی آیا آؤ میرا لال کوئی مانگی شاید نہیں مانگی میرا پیکا وطن ہوئے آ میں بوئے تو پین پین کے تن پانی پیوائی تو بسم اللہ بسم اللہ تو شام اکھا نال ویکھی ہوئی میرے مالک نے اور قدم قدم تے میرے مولا نے دسی اب اے جگہ اے جگہ اے جگہ اے جگہ اور ازادارو شام دے بازار میرے پنجمے بادشاہ نے دسے شام دے دربار دسے شام دیاں گلیاں دسیاں شام دے مسائب دسے شام دے ڈک دسے توارے امام نو اور اتنا ڈکھی امام 148 ہجری دے 15 شوال نو تیرے مولا دی دنیا تو جانا ہے رخصت ہے
اتوں پھر اتنے تک تو امامت بڑے بیٹے کول رہی, اتوں آ کے امامت منتقل ہو گئی چھوٹے بیٹے دی طرف. اسماعیل بڑے بیٹے آن جنہ دے یقین نے, جنہ دے مننا لیدا پہ بڑا پتر ہے تو وہی امامت دا حقدار ہے. اسماعیلی فرقہ انہاں وچوں بھی اگے کئی فرقے بنے, اے تھوڑے ناردرن ایریاز وچ وہ بھرے ہوئے سارے انہاں. پھر 148 ہجری نو دستار امامت تیرے 7ویں امام کو لائی, اور سب تو زیادہ جیسے امام امامت ہنڈائی ہے وہ تیرا 7واں امام. 128 ہجری ربضہ دے مقام دے دنیا تے تشریف لے آئے, اور 183 ہجری میرے مولا دی 5 رجب شہادت ہے. القصہ بات وہ نہیں کرنی بھائی, تو بات آ گئی تاریخ دی. کم از کم اپنے جوانوں نے, قوم نے, بچے نے یاد ہونا چاہیے کہ کیڑے امام دا سن ہجری کے آنا کیا جانا, اور امامت دا پیریڈ کیا ہے. باپ دا نام تو سب نو خبر ہے, ماں دا نام کیا ہے, گھر وچ نمبر کون سا ہے, منصب امامت تے کدن آئے. یہ بھی نہیں ہوندا, یہ بادشاہت وچ ہوندا ہے, امامت وچ نہیں ہوندا کہ اگر امام ایک موجود ہے تو امام جس بننا ہے اگوں وہ دین تو غافل ہے. ایسا نہیں ہوندا. جڑا آن والا امام ہے وہ بطور نائب امام زندگی گزاردا ہے امام دی موجودگی وچ. اس دی نہیں, میں صحیح آخر میرے سردار, وہ نیابت کردا ہے اپنے امام دی. جس طرح امام حسن علیہ السلام دی موجودگی چ امام حسین نیابت کردے رہے ہیں, اور امام حسن خود فرمایا میری یہ سب تو بڑی خوش نصیبی ہے میں میرے پیچھے کھلو کہ حسین نماز پڑھتا ہے. شام دسی ہے, ساری گل امام صادق نو دسی ہے. پھر اتھوں آ گئے باب الساعات تے. جب اتھے پہنچے تو اس وقت روایت آدھی ہے کئی لڑیاں آنسواں دیاں تھوڑے 5ویں امام دے ہتھے لگیا. اس جڑا دروازے ہے نا وہ پتھر دا, دروازے تو مراد ہے کوئی یاد جی بنی ہوئی ہے جڑے شام دے زوار ہو, اس تے میرے مولا نے ہاتھ رکھے ہے تے دوسرا ہاتھ تیرے 5ویں امام نے اتھے رکھے ہے. سے جھکا لیا اور امام رو رہے نے, قمیض بھر گئی آنسواں نال. ایتھوں نکا جا پتر کھلو, بابا کیڑے فرمایا اتھے بس کھڑے رہے ہیں. بابا صرف کھلون, ہاں بیٹا با کھڑے رہے ہیں. اس نے کہا بابا کھلون تے اتنا رو, ہاں بیٹا کھڑے رہے ہیں. 6ویں بادشاہ پوچھا بابا پھر دسو کتنی دیر کھڑے رہے ہو. توڑ تک ازادار دی ہائے نکلے. 5واں امام آدھا ہے 3 واری سورج چڑھدا بھی ویکھے ہے. آباد رہے ہائے کرن والا, آباد رہو بلند ہائے کرن والے. 3 واری سورج لاندا بھی ویکھے. میں کوئی شام دی گل کراں, کوئی دربار دی کراں, اور پھر میں ازادارہ نہ کھاں میں تسی ہائے کرو مخدومہ دے بازار تے. نا 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 نا, تھوڑے اندر دے چادر دا درد ہے سے کہ وہ کدے گیا. جس چادر نو رونا ذاکر دا محتاج ہو کے نہیں باندھا. لاہور سیشن کورٹ دا جج ہے شبیر کاظمی نہ ہے, کرسی عدالت تے بیٹھا ہے, ہاتھ وچ قلم فیصلے لکھ رہے ہیں تے اچانک دروازے تے صدا لگی زینب حاضر ہو. شامل ہوئے سارے شامل ہوئے. توڑی ہائے نکلی ہے تو سید تو کرسی تو نہیں بیٹھے گے. سپاہی نشارہ کر کے آدھا ہے زینب نا دی مستور دا جرم, بلو اے زینب نا دی مستور دا جرم. اس نے کہا جج صاحب 4 قاتل ہے. آدھا انہوں کڑیاں کیوں نو پائی ہیں. اس نے کہا جج صاحب عورت جیڑی مجرم ہو گئے, انہوں کسے ملک دے کسے قانون اچ کڑیاں نہیں پوائیاں جاندیاں. ایڈے مجمع میں ہائے دی دعوت دینا. سید منہ تے پٹ کے آدھا انہوں کیوں پوائیاں نے جدے بھرا نہ مارے. جڑی ہر موڑ تے آدھی آئی چادر دیو میری ماں دا جنازہ ہاتھ رات. آباد رہو آباد رہو آباد رہو, کدی نہ رہو. اور میں دعا دینا مولا تن شام لے جائے. میں جدنے سے اپنے ہاتھ سے تو بعد شام گیا تو میں باب الساعات تے کھڑا شکریہ ادا کرن گیا. میں تسی جان بخشی ہے میری, توسل ہے اپنا تیقن ہے میرا مقدوم ہے شام نل. تو ازادارو میری جھولی علی اولاد بابا جی سردار جان دین, میں دھیے تھے چاہیو یہی باب الساعات تے سالار توارے علاقے دا ہے ظہیر پپلان دا. اس میں نہ کہ سید ایتھے کھڑا ہے دھی بھی چاہیو یہی روندہ ہے پیا
روزہ خان بھی ہیں مظلوم دو ذاکر بھی ہیں ذرا اتھو لے کے اتھے تائیں ٹور میں دسنا ہے بازار دے دروازے تو دربار دے دروازے تک تن کتنی دیر لگی میں ٹورے آتے میں آکے ظہیر تھے میں صرف 1.5 منٹ لگا ہے پٹ پہ آتے آدھا تیری دادی دی چادر دی قسم ہے جتھے تیرا 1.5 منٹ لگا ہے نا حالیہ دے 6 گھنٹے لگا جدن ٹور دی آئی آباد رویں نالا مومن ہائے دا گواہ کر لو آزاد اور اتھے آن خلوتی جتھے آن دے لائق نہیں سجے پاسے بیٹھا ہے وزیر غرناطہ آج دے دور دا سپین ہے کھبے پاسے بیٹھا ہے وزیر زنجبار آج دے دور دا ایتھوپیا اور ہاتھے چاہے حرام زادے دے خیزران دی چھڑی وہ چھڑی مار نہیں رہا اس چھڑی نال پہلے مظلوم دے لب کھول دا ہے لب کھول کے شبیر دے دنداں تے مار دا ہے میں نہیں مندہ انہوں شیعہ جدی چیخ نہ نکلے دنداں تے مار کے آدھا بیعت کریں نہ بہنا دربارہ آباد رہے ہائے کرن اللہ آزادار ہون اس زنجبار دایت اس غرناطہ دے سفیر پوچھے ہے ایتھو کلائی تو ہاتھ رکھے اے جدہ سر پہ ہے ادھا نہ کے اسا کا حسین کتھوں دا اسا کا مدینہ جرم کیوں مرائی سن کے تیرے دل چسے ایک گھٹ گیا ہوئے میں کچھ نہیں آگ سکتا مگر نہ آیا تو وہ گل ہے جس پچھے علی دی تھی شام رلی ہے ہل گیا دربار تے جیندی ختم ہو گئی تھی علی دی جن ظالم آکھیا نماز نہیں پڑھ میری مخدومہ فرمایا اماں کو ہٹ جا اماں ہٹ کو ہون میں چپ نہیں بانا اے سجے پسے ویک کے پیا دی اجازت ہے سجاد برات مقدمہ لڑا میں دساں میں شام کیوں آئی ہاں اماں اجازت ہے قدم بدا کے پیا دی الحمدللہ اللذی جعلنا من ذریت ابراہیم حمد ہے اس اللہ دا جسان آل محمد نے ذریت ابراہیم اچ رکھے گھلتے نہیں ہے تک پہاڑ آئی جڑا شام دی سلطنت تے آکے ڈٹھا سناٹا سکوت محشر جمود مرگ اٹھان دیا ٹلیاں رکیاں میں روایت انج پڑی ہے بخوراسانی تاجر اپنی ایک ناکا نال سامان تجارت لے کے اس سے ٹائم شام داخل ہویا ہے جدن علی دی دیا کیا ہے اسکت خاموش اس ناکا نال بچہ ہے اس اونٹنی نال انہیں اپنی زبان ماں تو پہ پوچھتا ہے اتنی خاموشی کیوں ہے اماں اتنی کیوں ہے بے تیری گردن علی ٹلی بھی چپ ہو گئی ہے کوئی ڈے مجمع چاہے کرنا لاؤ ناکا اپنی زبان اج پیا دیئے چپ کر کے سون سچی دی دھی دربار میرا مارے گئے چادر لتھی ہوئی ہے او دربار خطبہ پہ پڑھ دی ہل چل مچی ہر بندہ نگاہ میں اندے جوانو ہر بندہ رونا نصیب دا رونا ہے اپنی آقوت لئی بی بی تے کوئی احسان نہیں ہل چل مچی بندے ہاں کیا ضروریت ہے ابراہیم ہاں یہ تیو گھر رہے جنتے درود پڑھ دیں ازادارو جدر میری مخدوم دوجی وریا کیا نا خاموش لہجے دی گھن گھرج تو دربار ہلیا اکھن تو نبی نے چوتھی کرسی تے بیٹھا ہے وہ ان ٹو کے نال علی بندے دا ہاتھ ناپ کیا دا میں دس ہاتھ ناپ نہ میرا تو میں نے تو کرسیوں جو گزار تے اگے لے جا اسا کہا اگے کیوں جانے اسا کہا میں علی دے پتر نو ایتھے ملدا نال مندہ سے علی دا کیڑا پتر ہے جڑا شام آیا ہوئے میں علی دا نو کرا میں علی دے پتر دا سلام کرا وہ ہاتھ چھڑا کیا دا آج شکر کر با تیری آنکھاں کوئی نہیں آج شکر کر با تیری آنکھاں کوئی نہیں آنکھاں ہون دیاں تے تو ویخدا پتر نہیں ہے دھیاں دے وال شرابیاں دے او کھڑیاں نلی دیاں دی اور ازاداران حسین میں پڑھیا یہ روایت اور پھر میرے بعد ملک میں ذاکران دہرائیے ازادارو شمر آلہ اعلان خدا لعنت کرے اس یزید دے کن علمول آکے آکیا کہ جاندہ ہیں جڑی بی بی کھڑی ہے کوئی عرب دی عام مستور ہے عام بی بی ہے کوئی وہ علی دی ہے
صاحب نہج البلاغہ دی تھی عباس اس چاہ کے پالی یہ بہادری دا اندازہ لا جدے پیچھے 9 لاکھ بھیجیا اس تے جھولی کھڑایا اکبر دی ماں ہے امام اس تو مشورے لیندے ہیں اے امامت نو حوصلہ دینا لیے جتے سجاد تے باکر گھبران دے ہیں مونڈ تے ہاتھ رکھ کیا دیئے تُسی پیچھے ٹورو تے میں اگے ٹورو اگر اس بی بی اگلا جملہ کیا تیری شام غرق ہو جاسی کوئی نہ کوئی عمل کر کوئی طریقہ کر دا خطبہ رکے ادھی گل رکے ادھی دربار 300 بندہ جنہ دیاں گردنیں ڈھول تے باجے نے سنوں اشارہ کیتا ڈھول مارو تاکہ 300 ڈھول وقت پوے دے کسی دے کنہ تے آواز نہ جاوے بے علی دی دھی کیا کیا بدے ہاتھا نال رخ بدلے اس ڈھول نال ویک کیا دی خاموش میں اجڑ گئی ہاں میرے نانے دی امت میں بڑا ہی مارے ہیں 300 بندے ڈھول تے ضرب ماری آواز نہ نکلی پھر ماری آواز نہ نکلی پھر ماری آواز نہ نکلی بڑی معذرت نال نہیں ہو شیعہ جدی اچھی ہائے نہ نکلے چٹی داڑی والا ڈھول سٹیا یزید دے تخت دیاں پوڑیاں چڑھیا ہاتھ بن کے آدھا تیرا مذہب اپنا تے میرا اپنا جھوٹ نہ بولی اے جس روندیاں اشارہ کیتا تے ڈھول خاموش ہو گئے ایدی ماں مبالے علی زہرات بی بی آدھی دھی اسے دیاں عباس دے بعد اجڑ بڑا گئی مان مک گئے جنگلیں چادر لے گئی آباد رہو آباد رہو کدی نہ رو وہ چٹی داڑھی نال مسلسل گریا کر رہے ہو مسلسل ماتم کر رہے ہو مجلس مکمل ہے میں 2 مہین کرائیں تھے آزادارو بس میں ایک گل دسو میں میں قربان تھی میں ڈھیر ذکر تلاوت کر گیا بڑی دیر ہو گئی ہے میں گل نیڑے کرا کوئی عزادار میں بول کے دسے کوئی تے پھر ایتھو وین کریے یہ علی دیاں دھیاں تے کھڑیاں اگے کون کھڑی آئی ملکہ زنجبار فضا نہیں زخمی فضن بندیاں نہیں ماریا اے قبر حسین استے ہاتھ رکھ کے پیادا فضن بندیاں اتنا مارے آئی جتوں وال مقدیاں نگو خون شروع ہو جانا جڑے بندے نہ سمجھے میں انہاں واسطے تھوڑی سخت گل کیتی ہے تاکہ پتہ لگے وہ کتنا زخمی آئی اور جتھے میری مخدومہ کھڑیا نہیں ہاتھ بن کے آسے پاسے خون آئی کمر میری آقازادی دیاں جھکی ہوئی ہے چٹا سار چاندی اور سفید وال وچو رات پیوا ہے ایتھے ہاتھ ودے ہوئے پیر زخمی ہاتھ زخمی سار زیدی صاحب مجلس پہ پڑھن کراچی انہوں فرمایا مسلمانوں نے فضا کو بہت مارا بندہ اٹھیا منہ تے پٹیا ہو سکا قبلہ علی دیاں دھیان تے مارے آنے پہ علی نال دشمنی آنے فضا کو کیوں مارا تھا قبلہ جواب دیتا آزادارو نہ چلہ بلیا کراچی کسی شیعہ دے گھر تے مجلس ختم ہو گیا انہوں فرمایا اس لیے مارا تھا اسے محمد بیٹی کہتے ہیں جاندی عزت رسول کردہ آئی بندیاں ان چوکاں چ مارے آئے بازاراں چ مارے آئے درباراں چ مارے آئے آباد رہو دھیاں تے پردے ہون کدی نہ رو اماں پیر ریاض حسین شاوری رتوال علیہ بابر یادین کو سید کو غیر سید ننگے سار ننگے پیر ٹور کے فضا دی قبر تے شام جائے ادھار نہیں لاندا ادھی گل کرسا تے ادھی تیری ہائے آ جاسی بابر یادین نے ماں نال بھی دربار گئی آئی یہ دھی نال بھی گئی آئی ماں نال گئی تے 4 گھنٹے کھڑی رہی دھی نل گئی تا 9 گھنٹے کھڑی رہی ماں نل گئی تا سر تے چادر آئی دھی نل گئی تا کھلے ہوئے وال آن ماں نل گئی تا ہاتھ آزاد آن دھی نل گئی تا اتھے ودھے ہویا آئی تا وڈا فارکے ماں نل گئی تا پچھے کھڑی رہی دھی نل گئی تا اگے پوچھا کدے گئی ہو بی بی ہو سکے او جڑی چٹے والاں لیے نا وہ دی کن پیچھے کیوں کھڑی پردہ بنا کے اس کیوں بنایا ہے تھوڑا آواز کھولنا اس کیوں بنایا یہ کون ہے ندی ہو سکے ہے کنیز سڈیندے کنیز نو ماں ہاں
کیوں؟ اس نے کہا اس وفا بڑی کی تھی. کیسی وفا؟ اس نے کہا اس علی دے پتر پالے, اس علی دیاں دھیاں پالیاں, اس حسن دے پتر پالے, اس حسن دیاں دھیاں پالیاں, اس سجاد پالیا, اس باکر پالیا, اس اکبر پالیا, اس اصغر کھڈایا, اس عباس پالیا, اس حنفیہ پالیا, اس شبیر دیاں بہناں پالیاں, اس شبیر دیاں بہناں دے پتر پالے. مقدی مکانا تے سمجھو گے تو ہائے کرو گے. اسا کیا پوری کربلا تے شام جس بہن بھرا نو پال کے دیتی ہے نا, او صاحب ہن اے گل کر رہے ہیں, ہر بندہ منظر سمجھے, اے گل کر رہے ہیں شمر علیہ لعن اور یزید علیہ لعن والعذاب. کھبے پاسے جڑا وزیر زنجبار بیٹھا ہے نا, وہ انہاں دی گلاں سن رہے ہیں. ہن ادا نام سعید ہے, پاسے نال تلوار, چٹی داڑھی ہے, 900 کرسی تے 400 حبشی سے نہ لایا. انہیں دعا پیا کردا ہے میرا اللہ یہ نہ ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. من کلمے دی قسم ہے کوئی نائی تے علی دیاں دھیاں دا کوئی نائی. اس سعید فضہ دے سکے چاچے دا پتر ہے. دعا کردا ہے انشاءاللہ او نہ ہو. اسا کہا جا انہوں ہٹا, تجھے ایدی محبت ہے مدینے اللہ نہ لینو تو انہوں مار کے ہٹا. میں ویکھاں سید کیویں دا دکھ برداشت کردا ہے. شمرا دے ہٹ میں ظلم کرساں, فضا دی ہور کیڑا رہ گیا ہے. چل تو ظلم ازما میں محبت آزما ماں آدھے آؤ ہٹاؤ. ہے کوئی ایڈے مجمع چاہے کرنا اللہ جے دل نہ دکھی تا اے بدیاں ہتھاں تے پہلا ماریا, دوسرا ماریا, تیسرا, 4 تازیانیاں تے خون ہتھاں چو نکلے. کنڈ چو رشدہ زمین تے آیا. میری زندگی تو ڈاڑھا اوکھا جملہ ہے, زندگی میری تو میں بھری جوانی کھلوگ پیادا. میری زندگی تو اوکھا جملہ ہے. جملہ سمجھنا, دعا بھی دینا, تائید بھی کرنا. رسول اللہ تو لے کے حضرت علی اصغر تک, جناب مخدومہ وڈی سین تو لے کے شام دی معصومہ سین تک, مدینے والے سیداں دے رول رول کے خدمت کرن دا فضا دی مل پہ گیا. جدن بھرا دیاں قاتلاں دے سامنے علی دی تھی آکھیا اماں آئے او کریم خاندان, او کرم کرن والے حسین دی بہن, او قاتل نو معاف کرن والا خاندان. اماں میں راضی ہوں, میرا بابا راضی ہے, میرا نانا راضی ہے, میری ماں راضی. فضا دا جواب نہیں آیا, لیا لہجہ بلند کیتا, اماں میں راضی, میرا ماں راضی. اماں میرے بقیہ لے راضی, اماں میرے شام لے راضی. فضا دا جواب نہیں آیا, لیا لہجہ بلند کیتا, اولے اولے وین آیا, اماں میں زینب راضی ہاں. ہے کوئی ماتم کرن آلا, فضا رسی چو گردن پھیری ہے, پچھا منہ کر کے آدھی ہے, اچھا نہ بول, اگے لوگ شرح پے پیندے نی, تیری مادانا زہر, تیرا کوئی نہیں غازی, ہائے علماء والا کوئی نو موجود پھرائے. ہر شیعہ نہائی دی دعوت ہے, تیری کوئی نہیں چاہد. یا زہرا, یا سیدہ زہرا, آباد رہیں, آباد رہیں, آباد رہیں عزادار. جتھے ہی میں شام پڑھا, جدن میں عالیہ دا دربار پڑھا, واجباً میں اکبر دے بابے دا فرماؤ نزداران دی جھولی اچ دینا ہونا. غریب کربلا دا وعدہ ہے, ہو سکتا ہے کسی دی ہائے نال جنت نیڑے آ جائے. اکبر دا بابا آدھا ہے, او شیعو جدر میری بہن دی پہلی پیشی سنو, رو نہ سگو ہائے کر رہے ہو. جڑا ہائے کرسی میں وعدہ کردہ, او دی قبر دی پہلی رات, او چولا پا گیا سا, جڑا بہنہ تو منگ کے پر. اوہ جدہ ملک سوال کرنا ہے, میں آکھنا ہے کچھ نہ آکھو. اوہ پیشیاں رونداری ہے, دربار نہ. آباد رہیں,
آباد رہے چھوڑ دیا یا ایک وینڈ کرا امر کرو جوانو چھوڑا یا ایک وینڈ کرا پھر منت کردہ جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو ایک وری ہاتھ آزاد کرو میں ہلکے دے ماتمی نال کوئی ماتم دی گل کردہ آلیہ فرمایا اماں ایتھے مار گئی ہیں تیرا جنازہ کون چاہے گا اماں میرا کوئی نہیں تیرے بغیر اماں میں اجڑ ویسا اماں میں رول ویسا اماں میں تیرا بڑا سہارا ہے اماں کوئی واصلہ فضا دیئے میرا کون رہ گیا ہے اماں جڑا تخت دے حبشی بیٹھا ہے اماں تنوے تھا بھی ہے تے روندہ بھی ہے اماں ہو سکتا ہے تیرے وطن دا ہوئے جڑا بہن رکھ دا ہے بہن 50 سال بعد پھرا دے سامنے آئے نہ پھرا بہن نو بھول دا ہے نہ بہن پھرا نو بھول دیا ہے فضا وال ہٹائے بڑے عرصے بعد پھرا تے نظر پئی ہے بی بی آدھی ہے سعید تو ہے سعید دی پاگ کھول گئی ہے آدھے سعید تے میں شالا تو فضا میں نو بھول پہ گئے وہ لوٹنا پہ گئی میرا مولا میرا مولا میرا مولا انہا جوانوں دے رون دے چہرے میرا مولا انہا ماتمیاں دا ماتم میرا مولا انہا نشام بکھا ہاتھ نہ جوڑو کدی نہ رو میں ازادار کدی نہ رو میں ازادار اس غم دے سوا پچھلے ازادار بہت مجلس پڑھ گیا ڈھیر پڑھ گیا بانیان دا حکمائی کیسر پیر دا حکمائی ذرا طویل مجلس پڑے آئے پچھلے ازادار ذاکرین رلاوین مکمل ہو گئی مجلس رو لیا یک ماتم دا جملہ اوہ ازادار آؤ حبشی انجایا جمع جھیک در پانی آندہ ہے آدھے او چٹے والا لی قیدن میرا نا کی میں جاننی ہے فضا فرمایا کتوں دا وسنا ہے آدھے ملک زنجبار بادشاہ کھانا ہے آدھے اشکبوس فضا دیے جیندہ ہے نہیں مر گیا ہے ہون کون ہے او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے حبشیہ دے ہون دی ایک دیئے جن دی جتی ایسا تختے رکھی ہوئی ہے فضا دی جتی کیوں رکھی نہیں ہوتی آپ کے دے گئی ہے حبشیہ دے میں سندہ کوئی مدینہ دے سیاد ہے انہاں دے برتن دھون دیئے او ماں سڑے میرا مولا انہا ماتمیاں دا ماتم میرا مولا انہا ماتمیاں دا ماتم ہاتھ نہ جوڑو جندے ہاتھ دیاں لکینہ چ ماتم آئے سار تے ہاتھ رکھے میں وین کردہ فضا فرمایا او حبشی سردار ایک گل دا جواب دے اگر او سچیاں دی کنیز ایتھے آ جائے پہچان لے سے ہے کوئی ماتم کرنالا فضا گل کیتی ہے حبشی تلوار تے ہاتھ رکھیا ہے آدھا بند کر زبان کجا شرابی دا دربا کجا ملکہ زنجبار فضا دیے کانڈ کار کلی تے نا زہرا دیاں دیاں آؤ سار ننگے آیاں کھڑیاں نی ویچ دربار موک گئے نما یا زہرا ہاتھ نپو ہاتھ حوصلہ دیواؤ بزرگان حوصلہ دیواؤ میں نے امر کرو تو میں اگلی گل پڑھا امر کار تو میں اگلی گل پڑھا وگرنہ دعا دیواں کرو ہاتھ دا اشارہ کرائے وین ازادار ہو سیدان دی دیتی ہوئی دوجی زندگی اچ مجلس پہ پڑھنا میں آلیہ دی چادر دی قسم ہے میں وین پڑھسا تسا زیادہ ماتم کرنا ہے مگر اس گل دے بعد شہداء دے سار ڈھے پہ آئے سجاد منہ دے بھار جھڑ پہ آہا جڑا نہیں شیعہ نو نہیں دعوت جڑا ماتمیوں سار پیارا نہ کرے جلے حبشی نے سنے ہیں جو نال آلیہ بھی آئی ہے اس تلوار کٹیا ہے 400 کرسی تو حبشی اٹھیا ہے سید یزید دا تخت چڑھیا اس ننگی تلوار یزید الودھائی ہے آدھا سپاہیاں روک لائے فضا کوئی زینب وانگ بے وارث جیندہ سار ڈکھ دائے ماتم نہ کرے عباس دا سار اڑے آئے حسین کو لا کے یاد آئے آوارے سگئے ساڑیاں دائیاں دے
بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ علی کی بیٹی تیرا مقدر، سوال چادر جواب پتھر۔ مومنین کرام، بہت بڑی منظور مجلس ہے، دعا کرو کہ مولا کائنات پیر سید مرید رضا شاہ صاحب